اللہ کی خواہش تھی کہ اللہ نے کہا کہ میرے محبوب کے جو قرابت دار ہیں ان سے محبت کی جائے، ان سے مودت کی جائے، ان کی عزت و تکریم کی جائے۔ وہ اللہ نے یہ چاہا تو اللہ نے کہا کہ محبوب اپنی زبان فعل ترجمان سے بتا دو، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو میرے قرابت داروں سے محبت کیا کرو۔ اب قرابت داروں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قرابت بالعمل اور دوسری ہے قرابت بالنسب۔ قرابت بالعمل میں تمام صحابہ کرام قرابت بالعمل میں عمل لاتے ہیں، اور اولیاء کرام قیامت تک کے آنے والے مسلمان جو بھی فرمودات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے اللہ کے رسول کو راضی کر لیتے ہیں، وہ سارے قرابت دارے عمل میں آتے ہیں۔ تو یہ سارے قربت عمل ہے، لیکن قرابت داری نسب جو ہے یہ چند مخصوص طبقے کو حاصل ہے، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہے، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے یہاں پر اپنی فہم و فراق سے یہ اندازے نہیں لگائے، خود تخمینہ نہیں لگایا کہ آقا کے کون کون قرابت دار ہیں، آج خود نہیں سوچ لیا بلکہ سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت اللہ نے ہم پہ واجب کر دی گئی ہے، اللہ نے ہم پر واجب کر دی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ آج خود نہیں سوچ لیا ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، عثمان ہوں گے، یا فلاں ہوگا یا فلاں ہوگا، آج خود نہیں سوچا، اپنے آقا سے پوچھا ہے، آقا آپ بتائیے آپ کے اقربا کون ہیں، ان کا بتائیے۔ تو دوستو آقا نے جواب دیا، قالا فرمایا ہم علی فاطمہ وولدہما، وہ علی ہیں، فاطمہ ہے، ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی ہے، فاطمہ ہے، اور دونوں بیٹے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے یہ سمجھ لیا کہ قرابت داری نسب کی بات ہو رہی ہے، قرابت داری عمل کی بات نہیں ہوئی۔ نہ اللہ نے چاہا ہے نہ مصطفیٰ نے چاہا ہے۔ مصطفیٰ جو کہتے ہیں اپنی جانب سے ایک لفظ نہیں کہتے، قرآن نے واضح اعلان فرما دیا وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، جو زبان مصطفیٰ سے ایک حرف بھی صادر ہوتا ہے تو وہ فرمان الہی ہوتا ہے، وہ اللہ کی منشا ہوتی ہے۔ اس لیے جب آقا نے کہا کہ میرے غلاموں، میرے قرابت دار علی ہیں، فاطمہ ہے، اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ علی المرتضیٰ کے صرف یہ دو بیٹے نہ تھے، علی المرتضیٰ کے دوستو 18 بیٹے ہیں، 18 بیٹے ہیں، ان میں سے 7 کربلا میں شہید ہوئے ہیں، کربلا میں 7 شہید ہوئے ہیں، لیکن باقی 16 کا تذکرہ نہیں۔ نسب مصطفیٰ فقط حسنین کی نین سے ہے، باقی کا تعلق نسب مصطفیٰ سے نہیں، اس لیے ان کا تذکرہ بھی نہیں ہوا۔ آقا نے اس لیے فرمایا کہ میرے قرابت دار یہ دو ہیں، حسنین کی نین ہیں علی اور فاطمہ، اور انہی کو دوستو ہم پنج تن پاک کہتے ہیں، انہی کو پنج تن پاک کہا جاتا ہے۔ ذات مصطفیٰ، علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، حسن مجتبیٰ اور حسین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہم رضوان، یہی پنجتن پاک ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے اپنی علمی مکاری کی وجہ سے اور اپنی فقط دھوکہ دہی کی وجہ سے عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ پنجتن پاک کا غلط ترجمہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجتن پاک محمد ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں،
عثمان اور علی ہیں۔ نادانوں یہ تم نے کہاں سے لے لیا؟ کوئی ایک تو جی بتا دیں، کسی حدیث میں ہو تو تب بتا دیں۔ میں تو قرآن کی دلیل دے رہا ہوں۔ قرآن پاک کی دوسری دلیل سنیے۔ جب نجران کے عیسائیوں نے مناظرہ کرنا چاہا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، اے عیسائیو، جس طرح تم نے کہا ہے وہ عقیدہ ہمارا نہیں، ہم انہیں اللہ کا بندہ جانتے ہیں اور اللہ کا نبی جانتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور قیامت کے قریب میری امت میں وہ آنے والے ہیں۔ وہ نبی ہو کر نہیں آئیں گے، تو نبوت ذات مصطفیٰ میں ختم ہو گئی۔ جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کرے وہ مکار، جھوٹا، دجل، فریب کرنے والا ہے۔ بعد میں کوئی نبی نہیں آنے والا۔ بصورت وہ ہمارا موضوع نہیں۔ گویا کہ آقا نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے مناظرہ چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان سے مناظرہ نہیں کرنا، ان سے مناظرہ نہیں کرنا، انہیں مباہلے کی دعوت دو، انہیں کہو کل تعالوا ندعو ابناؤنا و ابناؤکم نساؤنا و نساؤکم انفسنا و انفسکم ثم نبتہل۔ محبوب ان کو بتاؤ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانیں لے آتے ہیں، تم اپنے مردوں کو لے آؤ، ہم اپنے مرد لے آتے ہیں، پھر ہم سے مباہلہ کر لو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، خزانہ سید جعفر شاہ ولی جاری رہے گا، خزانہ سید جعفر شاہ ولی جاری رہے گا۔ گویا کہ اللہ نے کہا کہ محبوب سے مناظرہ نہیں کرنا، مباہلہ کرو۔ اللہ نے کل محبوب تم ان کو کہہ دو کہ مباہلہ کرو۔ اب اللہ نے کہا کہ انہیں کہو کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کے لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم اپنے مردوں کو لے آؤ، اپنے مرد لے آتے ہیں۔ پھر دعا کرتے ہیں، مباہلہ کہتے ہیں دعا کرنے کو، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اسی وقت وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ بصورت اب ہمارا موضوع جس قدر موضوع میں اس کی قدر اسپلت کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے، جب اللہ نے کہا انہیں کہو کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہمارے بیٹے لے آتے ہیں، تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو ساتھ لیا تھا؟ وہ کون سے بیٹے تھے؟ اس وقت ابو بکر حیات تھے، عثمان غنی موجود تھے، عمر فاروق موجود تھے، علی المرتضیٰ بھی تھے، باقی صحابہ کرام تھے۔ تمام صحابہ کے ہوتے ہوئے کسی صحابی کے بیٹے کو ساتھ نہیں لیا، کسی اور کو ساتھ نہیں لیا، بیٹوں کی جگہ پر حسنین کریمین کو ساتھ لیا، بیٹوں کی جگہ پر حسنین کریمین کو ساتھ لیا ہے۔ اور جب کہا اپنے مردوں کو لے آؤ تو مردوں کی جگہ پر تمام صحابہ کے ہوتے ہوئے کسی صحابی کو ساتھ نہیں لیا، فقط علی المرتضیٰ کو ساتھ لیا، سبحان اللہ، فقط علی المرتضیٰ کو ساتھ لیا ہے۔ اور جب کہا تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تو عورتوں کے ضمن میں ازواج مطہرات ذات مصطفیٰ کی سب حیات تھیں، سب زندہ تھیں، سب موجود تھیں، کسی زوجہ مطہرہ کو ساتھ نہیں